اگر کسی شخص کے منہ سے بدبو جاتی ہے تو اس کو اپنی بدبو کا احساس نہیں ہوتا، اور جب دوسرا کوئی بندہ اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو اس سے گھن آتی ہے، اور وہ کبھی منہ ایک طرف کر لیتا ہے کبھی دوسری طرف، تاکہ یہ باتوں کے دوران جو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے وہ مجھے نہ لگے، لیکن اس شخص کو خود اپنی بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ اور اگر باتھ روم میں یہ بیٹھ جائے اور باتھ روم کے اندر پاخانہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اس سے بھی اس کو گھن نہیں آتی، حالانکہ اگر دوسری کسی جگہ اس طرح گندگی کے پاس سے یہ گزر بھی جائے تھوڑے فاصلے پر بھی ہو تو تب بھی یہ ناک منہ بند کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی داڑھی میں یا اس کے چہرے کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تھوک لگا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو پتہ نہیں چلتا جب تک کہ کوئی دوسرا اس کو نہ بتائے، اور یا شیشے کے اندر دیکھ لے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اپنے عیوب کا پتہ نہیں چلتا، دوسروں کے عیوب یہ تو دیکھ لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے یہ شخص کے اندر یہ ہے، اس کی باریک باریک چیزیں یہ تلاش کرتا ہے، لیکن خود اپنے بڑے بڑے عیوب کا اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جس طریقے سے ایک آدمی اپنے منہ کی سڑان اور اس کی بدبو محسوس نہیں کرتا، یہی حال انسان کے عیوب کا ہے۔ تو اپنے عیوب پر آدمی کی نظر نہیں جاتی اور دوسرے کے عیوب پر فوراً نظر جاتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے سے پوچھ لے کہ اس کے اندر کیا عیوب ہیں تاکہ اس کی اصلاح کی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ آئینہ اپنے سامنے کرتا ہے کوئی شخص تو اس کے چہرے کے خط بخال کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں تنکا ہے، یہاں پر تھوک لگا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے کسی دوسرے مسلمان کے پاس جائے اور وہ اس کا خیر خواہ اور مصلح ہو تو وہ اس کے عیوب اس طریقے سے اس کو بتلاتا ہے کہ اس کی حتک بھی نہیں کرتا اور اس کا مقصد اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے اصلاح کے لیے، اپنے عیوب سے آگاہی کے لیے دوسرے کے پاس جا کر بیٹھ جائے، اور اسی سلسلے میں کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا انتہائی مفید ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو آپ کا عیوب بھی بتلاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے پردے کا خیال بھی رکھتا ہے، اور وہ آپ کی حد کی عزت بھی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو رسوا کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ دوسرے کے بتانے پر خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو، بلکہ اگر وہ عیوب کوئی بتائے تو اس پر اس کو خوش ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام آپ کے پاس جاتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ وصیت اور نصیحت کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقع اور حسب حال ہر ایک کی اصلاح فرماتے اور اس پر نصیحت کرتے کہ جس چیز کی اس کو ضرورت تھی وہ بتاتے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہو۔ پھر اس نے مزید نصیحت کے بارے میں کہا اور عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی لفظ ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہو، غصہ مت کیا کرو۔ تیسری بار اس نے پھر پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تو اس لیے یہ انتہائی مفید ہے، انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اس کو اپنے گناہوں اور عیوب کا پتہ بھی نہیں چلتا جب تک کہ دوسرے کے پاس نہ جائے، اور اگر دوسرا اس کی اصلاح کرے اور اس کے عیوب اس کو بتلائے تو اس سے خوش ہو اور اس کے ازالے کے بارے میں قدم اٹھائے۔ السلام